جی اس طرف سے آئیں. سر میں نے ریسنٹلی چیک کیا تھا کہ PID کے مطابق پاکستان میں 23 بچے جو ہے دے آر ڈپرائیوڈ فار دی ایجوکیشن پاکستان میں. سر اگر آپ دیکھیں گے اس میں میجورٹی آپ کو بلوچستان میں نظر آئے گا, اور وہ بھی اسپیسیفکلی جو کہ سائڈ علاقے ہے. سر میں خود بیسکلی خانوزی سے بلانگ کرتی ہوں, اس کی جو ایجوکیشن ریشو ہے دیر ہائیسٹ کمپیئر ٹو باقی علاقے. سر اس جو ایجوکیشن بچے نہیں لیتے اس کو نارملائز کیا جاتا ہے, اس کو دوسرے سورسز اندر تھنگ کی پازیٹیو ریسورسز ٹورڈ ایجوکیشن. پیرنٹس دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے نہیں ویدر ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ملک کی ترقی کے لیے یا ایک اسٹیبل پاکستان کو اسٹیبل ہونے کے لیے اس پہ آپ کیا سوچیں گے کہ کس طرح اس کو اسٹیبل ہونا ہے, اگر اس کی جو نیکسٹ جنریشن ہے جو جینز الفا ہے جو کہ ہمارے آگے جا کے پاکستان یوتھ ہے دے آر ڈپرائیوڈ فار ایجوکیشن. سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ خانوزی سے ہیں؟ جی سر. خانوزی کا فیمیل لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ سر وہاں پہ تو 98% جو ہے ہائیسٹ ہے خانوزی میں. بٹ سر مجھے اچھا نہیں لگا کہ باقی جو بہت ساری ایریاز ہیں وہاں پہ اس چیز کو لائک وہ دیکھتے ہی نہیں کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ اور ناٹ. اگر سر میں خانوزی میں یہاں تک آئی ہوں میرے لیے بہت بڑی بات ہے, کیونکہ وہاں پہ لڑکیوں کو مطلب وہاں پہ FSC تک ہی چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی خانوزی کی برکت سے یہاں بیٹھا ہوں. سر I'm privileged to be in front of you. اچھا آپ لوگ شاید سمجھے کہ میں مذاق کروں, میں مذاق نہیں کر رہا. میرے دادا ڈاکٹر نور الحق جو تھے وہ عبدالعلی اخوندزادہ کے پاس فقہ پڑھتے تھے. تو 1920-25 کی بات ہے, انہوں نے کہا بیٹا تمہارا ذہن تھوڑا بہت کام کرتا ہے, چھوڑو یہ مولوی بننا اور فقہ وقہ چھوڑو, جاؤ جدید علوم حاصل کرو. اینڈ ہی روٹ اے لیٹر آف ریکمنڈیشن ٹو ہم ٹو دین خان آف کلات, اور وہ پھر FC کالج لاہور اور پھر علی گڑھ گئے اور پھر واپس آئے. تو اگر یہ خانوزی کی برکت نہیں ہوتی میں ابھی قدری کار میں ترزی میں بکریاں چرا رہا ہوتا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں خانوزی اور خانہ کلات اس زمانے میں اسکالرشپ ایوارڈ کرتے تھے ان لوگوں کو کہ وہ آئیں گے اور واپس ریاست کلات کو سرو کریں گے. عبدالعلی اخوندزادہ ان کے ایجوکیشن منسٹر تھے. میں تمہاری ساری باتوں سے ایگری ہوں. I wish کہ خانوزی کا ویسے 100% فیمیل لٹریسی ریٹ ہے, اینڈ اٹ از بین رپورٹڈ بائی BBC اینڈ ایوری ون. اور یہ سٹوری بلوچستان کی کوئی نہیں بتا رہا خانوزی کی, یہ پروجیکشن کوئی نہیں دے رہا کہ وی ہیو ڈن دس many years ago. اور یہ وہ رول ماڈل ہے جس کو آواران میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, جس کو مشقے میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, جس میں خضدار میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, جو چمن میں بھی لوگوں کو اپنانا ہے, اکراس ہے. میرا اپنا یقین اور ایمان اس حد تک ہے کہ ابھی جب اس جنریشن کے لوگوں کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں نا, جو سوشل اور پولیٹیکل بت ہیں نا یہ ٹوٹنے والے ہیں. یہ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن جو ہے نا بلوچستان میں ایک لوور مڈل کلاس کے ینگسٹرز کی آ رہی ہے, اور وہ پرٹیکولرلی سوشل میڈیا ٹول کے ساتھ. کچھ لوگ خوفزدہ ہوں گے, انیشل فیز میں ریئیکشنری بھی ہوتے ہیں, آپ کو گالیاں دیتے ہیں, برا بلا کہتے ہیں, لیکن ایونچولی انہوں نے سیٹل ہونا ہے, اور یہ امپاورڈ یوتھ ہوگی, اور یہی لوگ ہوں گے جو اپنی اپنی سوسائٹی میں اپنے اپنے سرکلز میں لیڈ کریں گے ایز اے رول ماڈل. تو میری گزارش پھر یہی ہے کہ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے مشن. یہ صرف حکومتوں کا کام نہیں ہے, اس کو ہمیں اون کرنا پڑے گا, مجھے, آپ کو, ہم سب کو. جب اونرشپ ہماری آئے گی نا, پھر ہم اس وزیر اعلیٰ کا بھی گلا پکڑیں گے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, میرا گلا بھی پکڑیں گے, بیوروکریٹ کو بھی پکڑیں گے کہ کیا پرفارم ہم کر رہے ہیں. جب اونرشپ نہیں ہوگی تو ہم بڑے کیلس ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ میں. تو اونرشپ لانے کی ضرورت ہے. جی آئی ایم راحت فرام SBK وومنس یونیورسٹی, اور میرا کویشچن یہ ہے کہ سر اگر ہم دیکھیں تو ساری اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فورن یا ایبراڈ جانے کے لیے وہ جو ہے وہ اسکالرشپس ڈھونڈ رہے یا راستے ڈھونڈ رہے کہ ہم وہاں پر جائیں کسی طریقے سے بھی. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ڈگری کی ورتھ نہیں ہے. اگر ہم کمپیئر کریں ہماری ڈگری جو ہے وہ سندھ بلوچستان کی میں بات کر رہی ہوں, ہماری بلوچستان کی صوبے کی جو ڈگری کی ورتھ ہے وہ جو ہے وہ فل لو ہے سندھ کی ڈگری سے. سر میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جو ہے وہ کن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ہے وہ ایجوکیشن
کا جو ڈگری کا ورتھ ہے وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہو جائے. جی تھینک یو. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم سیئنگ دس وتھ پین. مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے خوشی نہیں ہو رہی اس چیز کی. میں سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ میں 76 میں شاید میرا ایڈمیشن ہوا تھا. یہ سینٹ فرانسس گرامر اسکول کوئٹہ یہاں سے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا میکسیمم. وہاں پہ ایک چھوٹا بورڈنگ اسکول تھا, اور اس بورڈنگ اسکول میں سندھ کی جو ایلیٹ تھی نا, چاہے وہ مہرز تھے یا اور ان کے قبائل کے لوگ تھے, وہ یہاں آتے تھے حصول تعلیم کے لیے, یہاں پڑھنے کے لیے. کہ ایک تو ویدر کوئٹہ کا بڑا اچھا تھا, اور یہاں کا جو مشنری اسکول کی جو ایجوکیشن تھی, دیٹ واز ون آف دا بیسٹ. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں اپنے اساتذہ سے, وہ موٹر اور برکس سے نہیں بنتے. ان کے اندر جو خون پسینہ ہوتا ہے, ان کی جو روحیں ہوتی ہے, ان کا جو قلب ہوتا ہے, ان کا درون جو ہوتا ہے, وہ اساتذہ ہوتے ہیں. آپ کو جو ڈگری ایوارڈ ہوتی ہے پرائمریلی اس چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیزائن کیسے کیا گیا, اس کاغذ کے ذریعے نہیں. اس ایجوکیشن کو جو امپارٹ کیا گیا ہے وربلی. دنیا میں تعلیم یا علم جو اس میں جو سب سے پہلا اس کا امپورٹنٹ ٹول تھا کمیونیکیشن کا, وہ وربل تھا. بعد میں انسان نے لفظ کو ڈاکومنٹ کیا. جو ڈاکومنٹڈ ہے وہ سیکنڈری کرونالوجیکل آرڈر میں ہے, پرائمری نہیں ہے. پرائمری وربل ہے, اسی لیے وہی وربل انداز میں آئی. اس کو پریزرو کیا گیا فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. قرآن کو لکھ کے تو نہیں لایا تھا, جبریل امین کے پاس کوئی پین نہیں تھا. وہ جو اسپرچل ایکسپیرئنس تھا, اس ایکسپیرئنس کو وٹنس کر کے اس کی وربل ایکسپریشن کر دی گئی. تو جو وربل پارٹ آف دا ٹریننگ ہے وہ اساتذہ کے ذریعے ہوتا ہے, اور جو وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, وہ ڈائریکٹلی امپلائی کرتا ہے آپ کے ایکشنز پہ, کہ کس قسم کا آپ کا ڈیمونسٹریشن ہے, کس قسم کا آپ کا اعمال ہے. اسی سے انسپریشنز پیدا ہوتی ہیں, اسی سے لوگ پیدا ہوتے ہیں, اسی سے انسان پیدا ہوتے ہیں, اسی سے ادارے پیدا ہوتے ہیں. آکسفورڈ ویسے نہیں بن گیا ہے. آکسفورڈ اس کو اگر 800-900 سال لگے ہیں نا, ان 800-900 سالوں میں اس طرح کے لوگوں کی جرنی ہے جنہوں نے علم کو معراج کے طور پہ لے لیا تھا. آپ اپنے آس پاس نظریں دوڑائیں, اگر ہمارے ایسے لوگ ہیں جو انسان ڈیزائن کریں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہیومن ٹیکنالوجی میں, بہت بڑا سنگ میل ہے. لیکن انسان جو انسان کو ڈیزائن کرتا ہے نا, وہ اس کی انٹرنل کوگنیٹو ایکٹیویٹی کو شیپ اپ کرتا ہے. اس کے خیالات کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں, اس کی انسپریشنز کیسے آتی ہیں. یہ سب سے بڑی ٹیکنیک ہے. یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر اندر لوگوں کی زندگی میں انقلاب لے آتی ہے. آپ دیکھیں نا, سماجی انقلاب کیسے آتے ہیں, سیاسی انقلاب کیسے آتے ہیں, مذہبی انقلاب کیسے آتے ہیں, گفتار سے. آپ سورہ رحمان میں اللہ پاک سب سے پہلے کہتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یعنی یہ نہیں کہا میں نے اس کو کھانا پینا سکھایا, میں نے اس کو دیکھنا سکھایا, میں نے اس کو سننا سکھایا. کیا کہا؟ میں نے اس کو بولنا سکھایا. جو بولنے کی صفت ہے, حیوان ناطق ہے یہ. تو یہ تمام چیزیں اس وقت بنتی ہیں جب ان اداروں میں ان کو لیڈ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, جو ان کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں, وہ اس کی پہچان ہوتے ہیں.